والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت فاطمہ ام الخیر مدرسے میں پاس کے لے جا کر مکتب میں داخلہ کراتی ہیں. وہ جا کے کہتی استاذ جی حافظ صاحب قاری صاحب عالم صاحب میرے بچے کو حافظ قرآن بنائے. حافظ صاحب کے پاس میں دے جا کر بچے کو پیش کر دیتی ہیں. غوث اعظم جاتے ہیں. میرے آقا کے غلاموں بچپنے کا زمانہ 5 یا 6 سال کی عمر ہے. حافظ صاحب کہتے ہیں بیٹے جی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث اعظم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاذ بولے بیٹے جی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم یہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. 5 یا 6 سال کی عمر بچپنا ہے لڑکپن ہے. میرے آقا کے غلاموں چھوٹا سا بچہ ہے. غوث اعظم پڑھتے چلے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا غوث اعظم قرآن پڑھتے چلے جاتے. پہلا پارہ مکمل دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں داواں نواں دسواں 11 12 13 14 15 16 17 18 پارے مکمل ہوئے. خاموش ہو جاتے ہیں. استاذ حیرانی کے ساتھ چہرے کو دیکھتے ہیں. اور بچے کا بچپن بتا رہا ہے معصومیت چہرے کی بتا رہی ہے. بچے کا قد و قامت ہیولہ بتا رہا ہے. یہاں سے پڑھ کے نہیں آیا. استاذ کہتے ہیں بیٹے جی یہ بتاؤ قرآن پڑھنے آئے ہو یا قرآن پڑھانے آئے ہو؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ عارف رضا قریشی شہنشاہ ترنم شعیب رضا بریلوی شان اہل سنت نعیم رضا وارسی. بیٹے جی قرآن پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ غوث اعظم استاذ جی سے کہتے استاذ جی یہ کیا بولتے؟ میری ماں نے تو آپ سے کہا تھا میرے بیٹے کو قرآن پڑھائیں. میں پڑھانے نہیں میں قرآن پڑھنے آیا ہوں. استاذ بولے بیٹے جی پھر یہ بتاؤ یہ ہیولہ بتا رہا ہے چہرہ بتا رہا ہے جسم کا قد و قامت بتا رہا ہے. قرآن یہاں نہیں پڑھا ہے کہیں اور پڑھ کے آئے ہو؟ اب بھکار غوث اعظم کہتے ہیں ہاں استاذ جی یہاں نہیں میں کہیں اور پڑھ کے آیا ہوں. استاذ جی بولے بیٹے پھر مسئلہ حل کر دو کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. موبائل چلا چلا کر مائیں بہنیں فوٹو دیکھیں گی ویڈیو دیکھیں گی گندی گندی الٹی سیدھی فلمیں دیکھیں گی اور سیریل دیکھیں گی ناٹک دیکھیں گی. تب بچہ پھر پیدا ماں کے پیٹ سے نہیں ہوتا ہے نیک. پھر بچہ نیک نہیں پیدا ہوگا. پھر تو دنیا کا ڈائریکٹر بھی پیدا ہو سکتا ہے. پھر کوئی ہیرو بھی پیدا ہو سکتا ہے. پھر یوٹیوبر بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہ سمجھیے بچہ انسان کی شکل میں کوئی اور پیدا ہوگا حقیقت میں انسان نہیں پیدا ہوگا. میرے آقا کے غلاموں سرکار سید کونین کے کلمہ پڑھنے والوں غوث اعظم سے استاذ کہتے بیٹے جی بتاؤ پھر کہاں پڑھ کے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہو میرے استاذ جی یہاں سے نہیں ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا ہو. استاذ بولے ماں کے پیٹ میں بھی کیا مدرسہ ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہاں میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑھ کے آیا ہوں. استاذ بولے بیٹے جی ماں ذرا سمجھ نہیں آیا بتائیں کیسے پڑھا ہے؟ میرے آقا کے غلاموں غوث اعظم فرماتے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. میری ماں جب بھی گھر میں قرآن میری ماں وزن میں کام کرتی تھی گھر کے آنگن میں جھاڑو لگاتی قرآن کی تلاوت پڑھتی تھی آٹا گوندتی گھر میں قرآن پڑھتی تھی. میری ماں گھر میں کوئی بھی کام کرتی تھی کھانا بناتی گھر میں کام کرتی جتنے بھی میری ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی. میری ماں قرآن پڑھتی تھی. میں اپنی ماں کے پیٹ میں
وہی قرآن سنتا رہتا تھا۔ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، اس لیے 18 پارے میری ماں کا معمول تھا، طریقہ تھا، ہر دن 18 پارے پڑھ نہیں لیا کرتی تھی جب تک رات میں سوتی نہیں تھی۔ ہر دن کا معمول طریقہ میری ماں 18 پارے پڑھتی تھی۔ وجہ یہی ہے میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا تھا، میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن سن سن کے یاد کر لیا۔ میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن کو سن سن کے یاد کر لیا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے۔ یہ اثر کہاں سے آیا؟ یہ ماں کا اثر ہے۔ مائیں جب نیک ہوتی ہیں تو آج کے بچے غوث اعظم، آج کی مائیں غوث اعظم تو پیدا نہیں کر سکتی ہیں، مگر غوث اعظم کی ماں کے طریقوں کو اپنائیں گی تو غلام غوث ضرور پیدا کر سکتی ہیں۔ غوث اعظم تو پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، مگر غلام غوث اعظم تو پیدا ہو سکتے ہیں نا۔ میرے آقا تو غلاموں سے ڈرنے کا دور ہے، سمجھنے کا دور ہے۔ اس وقت میں اتنے پرفتن ماحول میں بھی مسلمان چغلی سے باز نہیں آ رہا۔ ہاں، ابھی ہمارے اسی 11ویں شریف کے مہینے میں کئی پروگرام کینسل ہوئے، یہ جو معاملہ ہوا نا، مگر ہوئے پروگرام کینسل، ایک دو وہ بھی ضلع بریلی کے جو تھے، اور بریلی ضلع کے میں سچ بات بتاؤں کہ علاقے میں تاریخ دینا میں تھوڑا کم پسند کرتا ہوں۔ میں نے بتایا نا، گھر کی مرغی دال برابر، اور عارف رضا چاہتا ہے گھر کی مرغی مرغا برابر۔ ہاں، تو میں تاریخ تھی کوئی ایک، لیکن وہ کینسل ہوئی تو لوگوں نے بتایا، پتہ کیسے؟ جیسے یہ بستی ہے آپ کی اس وقت میں، یہاں کوئی آئی لو محمد کا پرچہ بنا کر ٹانگ دے، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے یہاں کسی نے لگایا ہے؟ میں جانتا ہوں نا، تھوڑے گاؤں نا، تو آپ کا ایریا تو پتہ ہے مجھے، ادھر سے بہت کم ادھر والے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، سب اپنے ہی والوں کا ہوتا ہے۔ جس علاقے میں، جس محلے میں بالکل اپنے والے اوریجنل ٹی ٹی ایس والے اور نبی والے لبیک والوں کا گزر ہوتا ہو، پھر کیسے پتہ چل جائے پرشاسن کو کہ یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں پر فلیکسی لگی ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت کسی اور نے نہیں کہا ہے، یہ ہمارے محلے کے لوگوں نے جا کے مخبری کی ہے کہ وہاں پر پوسٹر لگا ہوا ہے۔ ہائے مسلمان، آج بھی تو نہیں سدھرا۔ تعجب کی بات ہے،